آج سورۃ الماعون ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ ماعون کہتے ہیں بہت ہی معمولی سی چیز کو، ادنا سی چیز کو، جو عام طور سے عاریتاً ایک دوسرے کو، پڑوسی کو، جاننے والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دے دی جاتی ہے اور اس میں اتنا احساس نہیں کیا جاتا۔ تفاسیر وغیرہ میں جو معنی لکھے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، جو سامان کا ذکر ہے، وہ پہلے کے حساب سے ہے کہ پہلے جو چیزیں عاریتاً ایک دوسرے کو دی جاتی تھیں، کلہاڑی ہے، ڈول ہے، رسی ہے، تو ان سب کے دینے لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، بہت معمولی سی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض لوگوں نے معاون کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے معنی میں۔ تو خیر، یہ جو صورت ہے اس میں 2 لوگوں کی صفت بیان کی گئی، ایک کافروں کی اور ایک منافقین کی، اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ پہلی آیت میں بیان کر دی گئی کہ کافروں کے اندر اور منافقین کے اندر یہ صفتیں کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو اس سبب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں بیان کر دیا۔ اب ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامل دین پر چلنے والے ہو کر، جنت کا راستہ طے کرنے والے ہو کر اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان صفات سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جو قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں یکذب بالدین کا جو مطلب ہے، دین سے مراد بعض لوگوں نے دین اسلام، مذہب اسلام لیے ہیں اور دین اسلام کے جو فرائض، احکامات اور اوامر ہیں ان کو لیے ہیں، اور بعض لوگوں نے دین سے مراد یوم جزا لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پہلے دن پڑھا اور سنا کہ مالکی یوم الدین، کہ اللہ وہ مالک ہے یوم جزا کا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ خراب ہو، اچھا کام کرنے والے کو بھی کچھ ملے گا، برا کام کرنے والے کو بھی کچھ ملے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے سے واقف ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اگر تم 2 لوگ 3 لوگ بیٹھ کر کے آپس میں کچھ خسر پھسر کرتے ہو، نجوا کہتے ہیں آپس میں سرگوشی کرنا، تو یاد رکھو کہ اس میں سے ایک اور ہوتا ہے، وہ اللہ ہوتا ہے۔ 4 ہوتے ہیں تو 5واں اللہ ہے، 5 ہوتے ہیں تو 6ٹھا اللہ ہے، اللہ ضرور ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اینما کن، جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ وہ استحضار ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج کا نوجوان خاص طور سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جا کر کے اور موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کر کے اپنے آپ کا اپنا جی بہلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کو موٹیویشن ملے تاکہ ہم پڑھائی میں آگے چلیں، تاکہ ہم کاروبار میں آگے بڑھیں، تاکہ ہم کو دنیا دین کے اور اسی طریقے سے زندگی کے جو دوسرے مراحل ہیں ان میں ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکیں اور اپنی ڈپریشن کو کم کر سکیں۔ آج کے نوجوانوں میں یہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو اگر سمجھ لیا جائے، اسلام کے عقائد کو اگر صحیح طور پر سمجھ لیا جائے، تو اسلام میں سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے وہ ہے کہ عقیدہ آخرت، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر آخرت کو ہم نے سمجھ لیا کہ یوم جزا قائم ہوگا اور ہم کو حساب کتاب دینا ہوگا، ہم نے جو کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اچھا ہو یا برا ہم کو ملے گا، تو یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ رزلٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے، کاروباری کے سامنے ہوتا ہے اگر ہم محنت کریں گے، بچے کے سامنے ہوتا ہے اگر ہم محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، دوسرا درجہ ملے گا، دوسرا کلاس ملے گا، اور اسی طریقے سے کاروباری کے سامنے ہوتا ہے اگر ہم محنت کریں گے تو ہم کو بڑا منافع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا، لہٰذا وہ محنت کرتا ہے۔ اگر اس کو یہی نہ پتہ ہو کہ ہم کیا کمانے والے ہیں یا کیا کھونے والے ہیں تو وہ کام نہ کرے۔ جب پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے کچھ ہم کو حاصل ہوگا، کچھ کمائیں گے، تب وہ کام کرے گا، اور جب معلوم ہوگا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا نقصان ہے اور ہم کچھ کھو دیں گے، ہمارے پاس سے کوئی چیز چلی جائے گی اور ہم کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تو حال یہ ہے کہ پھر وہ اس چیز سے بچے گا۔ یہی کانسیپٹ، یہی چیز، یہ کہا جائے کہ انسانی فطرت ہے یہ، کہ جب تک کہ کوئی فائدہ سامنے نہیں ہوتا، جب تک کہ کوئی بندہ یا کوئی انسان آگے قدم نہیں بڑھاتا،
یا کسی کام کو نہیں کرتا یا کسی کام سے نہیں رکتا، وہ جب ہی رکے گا جب اس کے سامنے اچھے نتائج ہوں اس کے کرنے کے، اور نہ کرنے کے برے نتائج ہوں، یا کسی برے کام کے چھوڑنے کے اچھے نتائج ہوں اور برے کام کے کرنے کے برے کام کے چھوڑنے کے اچھے نتائج ہوں، برے کام کے کرنے کے برے نتائج ہوں۔ اگر یہ چیزیں سامنے ہیں تب انسان بچے گا۔ لہذا یہ جو عقیدہ آخرت ہے اللہ نے جو ہم مسلمانوں کو دیا ہے، یہ بڑی مضبوط چیز ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ یاد رکھتے ہیں، استحضار رہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم کمروں میں چلے جائیں اور اسی جنگل میں جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور وہاں جا کر کے ہم گناہ کریں، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ وہاں بھی دیکھ رہا۔ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں اور اسی طریقے سے سمندر کی تہ میں چلے جائیں، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں مستحضر رکھنا ہے۔ اگر ہم کو یہ عقیدہ ہمارا مستحضر ہو گیا، استحضار اس چیز کا رہا کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو ہم ہر اچھے کام کے کرنے والے اور ہر برائی سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ وہ ادنا سے ادنا اچھا کام ہو یا ادنا سے ادنا برائی ہو، ہم برائی سے بچنے والے ہوں گے اور اچھائی کے کرنے والے ہوں گے۔ یہی چیز ہے۔ کیوں اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم کو کل حساب بھی دینا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، تم سے سوال ضرور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ انسانوں کو، الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کو، ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے، کسی نہ کسی چیز کا بنایا ہے۔ کوئی ملازمت کرتا ہے تو اپنے آقا کے انڈر میں رہ کر کے جو کام کر رہا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے، کل اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اس میں خیانت ہوتی ہے، اور اگر اس میں خیانت ہوتی ہے تو گویا کہ دین کا معاملہ یہ ہے کہ دین میں امانت داری کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مشہور ہو چکے تھے کہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں، سچے ہیں اور امانت دار۔ امانت داری ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور امانت داری کا معاملہ یہ ہے کہ بڑا اس میں وسعت ہے۔ اس کے معنی میں امانت داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسے رکھوائے اور ہم بعد میں اس کو واپس کر دیں، صرف یہ امانت داری نہیں، بلکہ ہر وہ امانت داری، بلکہ اس کا تذکرہ سورۃ المطففین کی پہلی آیت میں آیا تھا کہ حق مارنا کس کو کہتے ہیں، تو وہ خیانت بھی ہے، امانت داری بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذمہ دار ہمیں بنا دیا، گویا کہ امانت دار بنا دیا۔ اگر اللہ نے ہماری ذمہ کوئی چیز دی ہے تو گویا کہ ہم امانت دار ہیں۔ اللہ نے ہمیں بچے دیے ہیں تو ہم امانت دار ہیں، اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں تو ہم ان کے امانت دار ہیں۔ اللہ کی امانت داری ہمارے پاس ہے۔ اب اگر ہم ان کے حق کو ادا کریں گے تو ہم امانت داری کرنے والے ہیں، اور اگر ہم ان کے حق کو ادا نہیں کریں گے تو ہم خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کو ہم نے یہ چیز دی تھی، تم نے کیوں نہیں؟ اسی طریقے سے مسلمانوں کو مسجدیں ملی، اگر مسجدوں کی حفاظت نہیں کی گئی، اگر نمازوں کی حفاظت نہیں کی گئی تو یہ بھی ایک طرح سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کو نمازیں فرض کی گئی تھی تم پر، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ مسجدیں تمہارے محلوں میں تھی، تم نے آباد کیوں نہیں کی؟ تمہارے سامنے مسجدوں کو توڑا جاتا رہا، تم نے اس کی حفاظت کے فیصلے کیوں نہیں کیے؟ تم نے اس کی تدابیر کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کے راستے کیوں نہیں اپنائے؟ تم نے اس کے اسباب کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ تمام چیزیں پوچھی جائیں گی۔ لہٰذا یہ پوچھا جانا اور یہ سوال کیا جانا اور اللہ کے یہاں اچھی چیز کا اچھا بدلہ دیا جانا اور بری چیز کا برا بدلہ دیا جانا، یہی وہ چیز ہے جو گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے اندر سے نکل گئی کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو حال یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جو چاہیں کریں۔ لہٰذا ہم کو یہ عقیدہ اپنے اندر مستحضر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کرے گا۔ بلکہ سورہ زلزال میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ خیر بھی اگر کوئی ہے، یعنی معمولی سی کسی نے خیر اور بھلائی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور معمولی سی کسی نے برائی کی ہے، اللہ اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے جو قوانین ہیں اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے قانون توڑ دیا، اپنے ملک کا قانون توڑ دیا خدا نخواستہ، تو حال یہ ہے کہ مقدمہ ہوگا، کیس چلے گا، FIR ہوگی، پھر آپ کیس لڑیے، جھوٹا کیس لڑ کے آپ جیت بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں اللہ کے ایسا نہیں ہے، آپ جھوٹا کیس نہیں لڑ سکتے۔ وہاں تو ہمارے سامنے کیسٹ چلا دی جائے گی، پوری ٹی وی آ جائے گی، سارا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے جو قوانین ہیں، یہاں کے قانون کو اگر آپ توڑیں گے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن یہاں کے اگر آپ قانون پر پابندی سے عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے جزا نہیں ملے گی، آپ کو اس کا بدلہ اچھا نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے قانون پر عمل کیا، یہ لیجیے آپ ہر مہینے اتنے پیسے کمائیے۔ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں یہ معمول ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کو انعام ملے گا، اور اگر تم اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کرتے ہو اور ان کے قانون کو توڑتے ہو جو قرآن و احادیث میں ذکر کر دیے گئے ہیں، تب تم کو سزا ملے گی، تب تم کو سزا ملے گی۔ اور وہاں دو نمبری کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں رشوت خوری کا کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹی گواہی کا کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹے مقدمے اور جو ہے اسی طریقے سے جھوٹے بیانات کا کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یکذب بالدین، یہ منافقین کی اور اسی طریقے سے کافروں کی علامت ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ وہی چیز کو اسی چیز کو یہاں پہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے، یا ہم جلا دیے جائیں گے، یا ہم پانی میں بہہ جائیں گے، تو ہم کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ ہم تو ریزہ ریزہ ہو گئے، ہم تو مٹی میں مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں اور بھی بہت جگہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں وجود بخش دیا کہ ہمارا وجود کچھ نہیں تھا، ہمارا ذرہ موجود نہیں تھا، ہمارا جسم کا ایک حصہ موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کی، اور اس کے بعد اس دنیا کے پیٹ میں اللہ نے ہم کو اتارا، اس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ لائے، اور اس کے بعد ہم مٹی کے پیٹ میں جائیں گے۔ یہ تمام پروسیس جو چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ تو جو اللہ بغیر جس کا وجود نہ ہو اس کو وجود میں لا سکتا ہے، اب تو ہمارا وجود باقی ہے، اب تو ہمارے پاس جسم ہے، اب تو ہمارے جسم میں روح ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اسی طریقے سے قادر ہے جس طریقے سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھا اور کھلانے پلانے اور چلانے پر قادر تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم سے گویا کہ مطالبہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ اس طریقے کا ہونا چاہیے، قیامت کے دن کو کبھی نہ جھٹلانا۔ اگر قیامت کے دن کو جھٹلا دیا تو ہمارے حالات پہ مناسب نہیں ہوں گے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ نے کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، ان کا حال یہ ہے، اب ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے کون ہیں، تو بتایا گیا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کو دھتکارتے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم تھا، اس کی نگرانی میں، اور اس کا مال اس کے پاس تھا، اس کی نگرانی کیا کرتا تھا، خرچہ وغیرہ اٹھاتا تھا۔ اس یتیم، چھوٹا بچہ، ظاہر ہے کہ یتیم کہتے ہی اس کو ہیں جو نابالغ ہو اور اس کے بعد چلے گئے، جو نابالغ ہو اس کے بعد چلے گئے، یتیم کہتے ہیں اس بچے کو۔ وہ یتیم کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، وہ جاتا ہے ابو جہل کے پاس اور جو ہے کہتا ہے کہ ہم کو کپڑے سل دیجئے، ہم کو کپڑے دلا دیجئے، ہم کو کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وہ ابو جہل کیا کرتا، دھکے دے کر کے اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے عرب کے دوسرے سردار، اور دوسری طرف بیٹھے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو دوسرے سردار تھے، جو چٹکیاں لینے والے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو پریشان کرنے والے اور تانا دینے والے اور آنکھوں سے اشارہ کرنے والے، طرح طرح سے تکلیف دینے والے، جس کا تذکرہ سورۃ المطففین کی آخر میں آیا تھا، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بل تمام چیزیں آئی تھیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے کہ سرداران قریش جو تھے، جو دور بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل نے ابھی اس یتیم کو دھکا دے کر کے بھگایا ہے، تو جیسے ہی وہ بچہ وہاں سے آیا مایوس ہو کر کے، اپنے دل کو چھوٹا کر کے، تو اس بچے سے کہتے ہیں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جاؤ ان سے مانگو، جا کر ان سے مانگو جا کر کے۔ وہ بچہ جاتا ہے، اس بچے کو کیا معلوم کہ ابو جہل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیسی کشمکش ہے، اور کس بنیاد پر دشمنی چل رہی ہے، کس بنیاد پر ان کو ستایا جا رہا ہے، کس بنیاد پر ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کس بنیاد پر ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر ان سے دور بھاگا جا رہا ہے اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بلکہ بھڑکایا اور بہکایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کر کے نہ ملو، ان سے، ان کے پاس جا کر کے نہ بیٹھو، ان کے کلام کو نہ سنو، وہ جادوگر ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، نہ جانے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ بچے کو نہیں معلوم، وہ نابالغ ہے، وہ یتیم ہے، لہٰذا وہ بھولے پن میں جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول فوراً اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں بچے سے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، یہ نہیں کہتے ہیں بچے سے کہ جاؤ تم سمجھو تمہارا کام جانے، فوراً اٹھتے ہیں اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ اسلام سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے کہ مظلوم جب بھی آپ کے سامنے آئے اور آپ کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتے ہوں، آپ کو مدد کرنی، چاہے جس طریقے سے اخلاقی پریشر بنا کر کے یتیم کے حق کو دلا سکتے ہوں تو دلائیے، جس طریقے کا پریشر ڈال کر کے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے، جیسے بھی آپ یتیم و مظلوم کا حق دلا سکتے ہیں آپ کو دلانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھتے ہیں اور ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری کفالت میں ہے اور تمہاری نگرانی میں ہے، تمہارے اوپر اس کا خرچہ ہے، اس کے خرچے کو پورا کرو، اس کو کپڑے سل کر کے دو۔ ابو جہل بڑی آسانی سے مان گیا، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں ویسا ہم کرتے ہیں۔ سردار جو انتظار کر رہے تھے، وہ سردار جنہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور ادھر ادھر کی لگا رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی لڑائی ہوگی، وہ سوچ رہے تھے ابھی کچھ جو ہے گالم گلوچ ہوگی، ابھی ابو جہل اللہ کے رسول کو کچھ کہے گا اور دونوں میں لڑائیاں ہوں گی، دونوں میں ٹکراؤ کی صورت پیش آئے گی، لہٰذا اس کا مزہ لیں گے، اس کا کیا لیں گے، مزہ لیں گے۔ لہٰذا آج ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ابو جہل کی نسلوں میں سے یا اس کی حرکتوں میں سے آج ہمارے اندر تو حرکت نہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا، دو لوگوں کے درمیان ایسی نزاع کی کیفیت پیدا کر دینا جو شیطان اور ابو جہل کا کام ہے۔ ہم کو ایسے سوچ سے بھی بچنا ہے، ایسی فکر سے بھی بچنا ہے، ایسے عمل اور قول سے بھی بچنا ہے۔ لہٰذا سرداران مکہ جو دوسرے مزہ لے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے یہ تو بڑی آسانی سے معاملہ لپٹ گیا۔ ابو جہل سے پاس اللہ کے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مان گئے،
ابو جہل کے پاس پھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہارا بہت بڑا دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے کیسے مان گئے اتنی آسانی سے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کے دونوں طرف سے نیزے ہم کو دکھائی دیے جو کہ میری طرف منہ تھا، اور ہم کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو میرے سینے پہ جا کر کے لگ جائیں گے، اس لیے ہم نے ان کی بات مانی۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد تھی اس وقت، اور اس کو کچھ چیزیں ایسی دکھیں جو اور لوگوں کو نہیں دکھی، تو وہ اس وقت وہ مان گیا۔ تو وہی چیز بتائی گئی فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ کافروں کی صفت یہ ہے، کافروں کی صفت یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کافر اور یہ کہا جائے کہ یہ بیوہ عورتیں، کافر اور بیوہ عورتیں، یہ دو طبقے ایسے ہیں، یہ دو طبقے ایسے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ عورت ایک جنس ہے، ایک عورت کی جنس ہے، اور ایک اسی طریقے سے یتیم کا معاملہ ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے شروعاتی دور میں ان دو لوگوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، کیونکہ سب سے کمزور یہی ہیں۔ بچہ جو یتیم ہے وہ اپنا مطالبہ رکھ نہیں سکتا، عورتوں کو اس زمانے میں ایسے بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ قرآن میں سورہ نساء جو نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے شروع کے 2 صفحے میں یتیموں اور عورتوں کے مسائل سے تمام چیزوں کو بھر دیا، اس میں صاف کہہ دیا کہ جو لوگ بھی یتیموں کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں جلایا اور تپایا جائے گا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا کے الفاظ موجود ہیں اس میں۔ سورہ نساء کے 2 صفحے کی آخری آیت میں ہم جا کر کے دیکھیں، اس میں تفصیل باقاعدہ درس ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بہت کھول کر کے بیان کیا کہ یہ وہ مظلوم طبقہ ہے، اور اس سے یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت اور قرآن پاک کی آیات سے کہ جب بھی کوئی مظلوم ہمارے سامنے ہوگا، جب بھی کوئی ہمارے سامنے ایسا ہوگا جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے، اور اگر ہمارے اندر استطاعت، طاقت اور حیثیت ہے، ہم جا کر کے اس کی مدد کریں گے۔ یہی اسلام کی اصل دعوت ہے، یہی اسلام کی اصل دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فذلک الذی یدعو الیتیم، کافروں کا معاملہ یہ کہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، بخیل اور کنجوسی کا عالم تو یہ ہے کہ خود کیا کھلائیں غریبوں کو، مسکینوں کو، وہ دوسروں کو بھی کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتے جا کر کے کچھ جو ہے تم مدد کر دیا کرو دوسروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی، فقیروں کی، وہ خود تو نہیں کھلاتے لیکن دوسروں کو بھی ابھارتے نہیں ہیں۔ ایک حالات ہیں کہ اگر ہمارے اوپر حالات ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا ہمارے اوپر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہم کسی کو نہیں کھلا سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بندہ اپنے دوست تو احباب سے، اپنے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے، یا جن سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ ان سے کہہ کر کے یہ غریبوں کی مدد کروا سکتا ہے۔ یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایمانی صفت ہے، ایک ایمانی صفت ہے اور اسلام کا ایک تقاضا ہے، اور اگر کوئی نہ خود کھلا رہا ہے نہ دوسروں کو ابھار رہا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کافرانہ صفت ہے، یہ کافرانہ صفت ہے، اور ایک طرح سے بے رحم دل کی علامت بھی ہے کہ اس کے اندر گویا کہ دل نہیں ہے۔ انسان جب کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو مظلوم ہے اس کے سامنے، جو بھوکا ہے، جو ننگا ہے، اس کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہوتا تو ہم بھی اس کی مدد کرتے۔ پھر وہ جد و جہد میں اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے جد و جہد کرتا ہے، اور جاننے والوں احباب سے ملتا ہے اور کہتا ہے بھائی فلاں کی مدد کر دو۔ تو یہ ایک ایمانی صفت ہے، اور اگر کوئی مسکین کو کھانے پر ابھارتا بھی نہیں، آمادہ بھی نہیں کرتا، تو حال یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کافرانہ صفت ہے، اور ایسی صفت سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا، اب آگے 2 صفت بیان کی گئی، بلکہ ایک صفت بیان کی گئی، اور ایک ہی صفت کو 2 طریقے سے، اور 2 طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ علامت ہے منافقین کی، وہ علامت ہے منافقین کی۔ یہ جو 2 صفت بتائی گئی کہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یہ کافروں کی صفت ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو بھی نہیں ابھارتے، یہ کافرانہ صفت ہے۔ اب منافقین کی جو صفت ہے وہ بتا رہے ہیں فویل للمصلین، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اور بڑا چرچا کرتے ہیں اور بڑے جو ہے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہر عام آدمی خود سے سمجھے، ہر عام آدمی خود سے سمجھے، علماء کے پاس ہم کیوں جائیں؟ علماء کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ علماء کیا جو ہے وارث بنا دی؟ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ جو دین آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر کے، کیا یہ صرف انہی کے لیے ہے یا ان کی جاگیر ہے؟ یہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں خود سے قرآن سمجھا جائے، ہر عام آدمی خود سے سمجھ سکتا ہے، قرآن بہت آسان ہے۔ قرآن آسان ہے لیکن اس کے کچھ احکام ایسے ہیں جو آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی ہم ہو کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے یہ سورت کیوں نازل ہوئی ہمیں نہیں پتا، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ اور کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا ہمیں نہیں پتا، وہ علماء بتائیں گے، علماء کی تفاسیر بتائیں گی، اور وہ علماء بتائیں گے جن کی دسترس اس پر حاصل ہے، جن کو فضیلت، جن کو جو ہے اختصاص حاصل ہے، جنہوں نے اختصاص کیا ہے اپنا 2 سال لگا کر کے، خاص طور سے تفسیر کے معاملے میں، اسی طریقے سے دوسرے معاملات میں جا کر کے، دوسرے مضامین کو اختیار کر کے، یہ علماء بتائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی خود سے قرآن سمجھتا ہے، خود سے قرآن سمجھتا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کو لیتا ہے فویل للمصلین اور نمازیں چھوڑتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے اگر کوئی خود سے قرآن سمجھے۔ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہوا، غالباً لکھنؤ کا ہی تھا، کہ ایک صاحب نماز ہو رہی تھی، پیچھے آ کر کے انہوں نے جو ہے جماعت چھوڑ کر کے الگ نماز پڑھنے لگے۔ تو نماز کے بعد ان سے پوچھا گیا بھائی جماعت ہو رہی تھی، آپ نے نماز الگ کیوں پڑھی؟ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے الگ نماز پڑھنا چاہیے، خود سے قرآن سمجھ رہے تھے صاحب،
کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے نماز الگ پڑھنی چاہیے. کہنے لگے ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا, امام صاحب کب سے سالوں سے پڑھا رہے ہیں, جماعت ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں الگ لکھا ہوا قرآن میں, کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے قرآن میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہا, نماز تو تنہا ہوگی. اب اردو کا جو تنہا ہے وہ اکیلے کے معنی میں ہے, اور عربی میں جو تنہا ہے وہ روکنے کے معنی میں ہے. اور پوری آیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز روکتی ہے, منع کرتی ہے, تم کو بچاتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. اصل معنی تو یہ, ہم نے ایک چیز کو لے لیا کہ ان الصلاۃ تنہا کی نماز تنہا پڑھی جائے گی, وہ بھی اردو کے معنی. اسی طریقے سے جو ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, پورے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. جب شروع میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی, جب دھیرے دھیرے شراب کے حرام ہونے کی احکامات آ رہے تھے, تو اس میں ایک لفظ یہ کہا گیا, دوسری بار جو حرام ہونے کی حرمت اور حکم آیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ نماز کی حالت میں نماز سے قریب, شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جانا. اب اس میں ایک لفظ لے لیا جائے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارا چھوڑ دیا جائے, تو کیا ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ پورے جھوٹ سے زیادہ آدھا سچ نقصان دہ ہوتا ہے, پورے جھوٹ سے زیادہ آدھا سچ نقصان دہ ہوتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کے رسول سے کہا گیا, اور اللہ کے رسول کے واسطے سب کو کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. ایک صاحب نے اس کو یقین کے معنی میں لے لیا, اردو والا یقین, اور ظاہر ہے کہ یقین کے معنی میں لیں گے, انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. کہنے کیا بات ہے؟ کہنے کہ ہم کو یقین آ گیا, قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, آپ اس وقت تک کہ نماز پڑھی جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے. ہم علماء سے پوچھیں تب وہ بتائیں گے یقین کے معنی موت کے ہیں. یہاں پہ یقین کے معنی موت کے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ موت نہیں آتی, جب تک کہ آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے, اور موت کب آنی ہے کسی کو نہیں پتہ, لہٰذا ہم کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں رہنا ہے, ہم کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں رہنا ہے. لہٰذا یہاں پہ کہا گیا فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. کیسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہو سکتی ہے؟ نماز تو بہت اچھا کام ہے, نماز سے طرح طرح کے مسائل کھل جاتے ہیں, نماز سے جنت کا وعدہ ہے, نماز سے جو ہے قبر میں سوالات آسان ہو جاتے ہیں. تو بربادی کیوں ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ خاص نمازی ہیں, کچھ خاص نمازی. کیا خاص نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں, سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں. یہاں سے بعض لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ نماز میں سستی اور سہو ہو جاتا ہے. نماز میں سہو ہر انسان سے ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی ہوا, اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی ہوا, آیت کے پڑھنے میں بھی کبھی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک آیت بیچ میں چھوڑ دی اور آگے جو ہے بھول کر کے پڑھ دیا. بعد میں پیچھے صحابی نے لقمہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, لیکن نماز کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, آپ نے پڑھی نہیں, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں بھول گیا تھا, سہون ہو گیا. تو نماز میں بھولنا, اس کی وجہ سے جہنمی قرار دے دینا یا بربادی کے لیے کہہ دینا, تو یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان, کہ انسان خطا اور نسیان بھول چوک کا مرکب ہے. انسان سے بھول چوک بھی ہوگی اور غلطی بھی ہوگی, لہٰذا اس سے اگر غلطی ہو جائے اس کے بعد بربادی کا قرآن وعدہ کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس میں جو لفظ آیا عن صلاتہم, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سے جو کاہلی برتتے ہیں, نماز سے جو غفلت برتتے ہیں اور کوتاہی برتتے ہیں, تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے بربادی. بعض لوگوں نے ویل کے معنی جہنم لیے, خاص طرح کی جہنم ہے کہ جہنم کے اندر ایک حصہ ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے, بعض لوگوں نے بھی مانے لیے. تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اور اس سے مراد ساہون سے جو معاملہ یہاں پہ تفاسیر میں مفسرین نے مطلب لیے ہیں, وہ صرف وہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے نا, اس میں بہت سارا کے لوگ ہیں کہ نماز وقت پر نہیں پڑھتا, نماز کو اتنا لیٹ کرتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے, جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب پڑھتا ہے, جب حالت مرض میں ہوتا ہے تب نہیں پڑھتا, حالت شفا میں ہوتا ہے تب پڑھتا ہے, سفر میں ہوتا ہے نہیں پڑھتا ہے, حضر میں ہوتا ہے تو پڑھتا ہے, 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا, 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا, منمانی نماز پڑھتا ہے, خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, الٹی سیدھی نماز پڑھتا ہے, اس کے احکام کو جانے بغیر نماز پڑھتا ہے, اس کے جو ہے ارکان کی رعایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے, اس کے واجبات کی رعایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے. ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے, اور ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. اور یہ منافقین کی علامت تھی کہ وہ صفوں میں آ کر کھڑے ہوتے تھے لیکن ان کا دل نہیں لگتا, وہ زبردستی کھڑے ہوتے تاکہ ہم کو مسلمان دکھانا اپنے آپ کو, ہم تو مسلمان ہیں, دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ نماز کے معاملات اتنے سخت ہیں کہ اگر نماز ہم خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, اگر ہمارا دھیان نہیں ہے نماز میں, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. ہم نماز بھی پڑھیں دن بھر میں 5 وقت آ کر کے اپنا وقت لگائیں, اس کے بعد بربادی ہمارے لیے ہو, یہ معمولی بات نہیں. الذین هم یراؤون, نماز جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. دوسری جگہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی علامت بیان کرتے ہوئے کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کہ جب منافقین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کاہلی برتتے ہیں, اس میں دل چراتے ہیں, اس میں دل سے نہیں پڑھتے, دھیان اور توجہ سے نہیں پڑھتے,
یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ہم کو مسلمان کہیں، لوگ اگر نہیں دیکھنے تو نہیں پڑھتے، بلکہ حدیث میں بعض جگہ تو یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو اس نیت کے ساتھ لمبا کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ کھٹکا ہو، یہ نیت ہو کہ پڑوس میں بیٹھا ہوا شخص ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ شرک ہے، اور شرک خفی کہا گیا اس کو، کہ آپ اللہ کے لیے نماز نہ پڑھ کر بندوں کے لیے پڑھ لیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس سے ثواب لے لو، جس کے لیے تم نماز پڑھ لیتے جاؤ اس سے ثواب لے لو۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں، کل ہر شخص، ہر بندہ محتاج ہے اللہ کا، ہر شخص اللہ کا محتاج ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ الذین ہم یراؤن، کہ وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے لیکن ہم کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، دنیا کے لیے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان کے بعد جو ہے اور ہمارے اندر کمی ہے جس چیز کی، وہ اخلاص کی ہے، وہ اخلاص کی ہے۔ اگر ایمان کے بعد اگر ہم دکھانے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو دین کا کام بنا دیتے ہیں۔ پھر سے سنیے، اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو دین کا کام بنا دیتے ہیں، اور اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دین کے کام کو وبال کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، دین کے کام کو بھی وبال کا ذریعہ بنا، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ دین کے بڑے سے بڑا کام کر رہا ہو، بڑے بڑے مدرسے چلا رہا ہو، بڑے بڑے جو ہے مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہو، بڑا جو ہے اس کے دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وقت لگ رہا ہو، لیکن اگر نیت صاف نہیں، اگر اللہ کی رضا نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کارگزاری لیا کرتے ہیں، ابھی میری حاضری بھی مولانا بلال صاحب اکثر یہ بات تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب پوچھتے تھے کہ بھائی تم جو گشت کرتے ہو کس لیے کرتے ہو، تم کس نیت سے گئے ہو؟ تو بعض نے کہا کہ بھائی ہم اس لیے گئے ہیں کہ وہ صاحب جو ہے جماعت سے جڑ جائیں اور جماعت میں جانے لگیں، گشت وغیرہ سے جڑوا لیں۔ یعنی مولانا یوسف صاحب نے فوراً کہا تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے ابھی۔ یہ جماعتیں، یہ مدرسے، یہ تقاریر کا انتظام، یہ درس قرآن کا نظم، یہ صرف ایک یہ کہا جائے کہ سبب ہے، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل اللہ کی رضا ہے، ہم کو دین سے جوڑنا ہے، جماعت اور مسلک سے نہیں جوڑنا ہے۔ ہم سنی بنانا نہیں جا رہے ہیں، ہم اس کو شیعہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اس کو دیوبندی بریلوی بنانے نہیں جا رہے ہیں، ہم اس کو دین سے جوڑنے جا رہے ہیں، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے گھر آنے والا ہو جائے۔ سورہ نصر میں یہ بات آئی کہ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کے رسول نے کتنے بڑے کام انجام دیے، فتح مکہ کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کریے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت محمدیہ بھی چاہے جتنے بڑے کام کر لے اور جتنے بڑے پیمانے پر جا کر کے دعوت کا کام کر لے یا کوئی بھی اچھا کام کر لے، تجارت میں آگے بڑھ جائے، پڑھائی میں آگے بڑھ جائے، کسی بھی میدان میں آگے بڑھ جائے، لیکن آخر میں اس کو جو ہے استغفار کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یعنی عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں ہوا، یہ آپ کے کرنے سے ہوا ہے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر قادر نہیں تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم 2 رکعت نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھے، یہ محض آپ کی توفیق ہے، اور اس میں غلطیاں ضرور ہوئی ہیں ہم سے، اس میں کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں ہم سے، لہٰذا ہم اس کی مغفرت آپ سے چاہتے ہیں، ہم آپ سے اس کے لیے مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الذین ہم یراؤن، اگر ہم دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم دنیا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ ایسی نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اصل ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اصل ہمارا کام جو ہوگا وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دوسری صفت ان منافقین کی یہ بتائی گئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کام، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی روکتے ہیں، ان سے بھی کیا کرتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، اور اپنے گھر میں سامان کسی کو پڑوسی آ جاتا ہے دینے سے روکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کے معنی بھی ہم نے بتایا زکوٰۃ کے لیے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک معمولی سی چیز ہے، 1 لاکھ میں 2,500 نکال دینا یہ بہت معمولی چیز ہے، لہٰذا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے بھی یہ بربادی، فویل للمصلین، یا یہ کہا جائے رأیت الذی یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، ان کا آخرت کا نتیجہ اور آخری انجام جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اسی طریقے سے مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، یا چھوٹے چھوٹے سامان جو گھر میں عام ضرورت کے ہوتے ہیں عاریتاً جو پڑوسیوں کو، جاننے والوں، احباب، رشتہ داروں کو دے دیے جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے صفات آئیں کافروں کی، منافقین کی۔ ہم کو کوشش کرنا ہے کہ تمام صفات سے بچیں اور اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کریں، اور اخلاص میں اللہ سے برکت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص میں برکت عطا فرمائیں، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پورے رمضان میں جو قرآن کا درس یہ ہوا، جو ہماری نمازیں ہیں، جو ہمارے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو قبول فرمائیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔